بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام حیدر ہے اور ہم 4 دوست تھے۔ میری عمر 25 سال تھی اور ہم سب ایک ہی عمر کے تھے۔ ہم چاروں ایک دوسرے کی جان تھے۔ ہم چاروں کو گھومنے کا بہت شوق تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈونچر کا بھی بہت زیادہ شوق تھا، اس لیے ہم بہت سی جگہوں پر گھومنے کے لیے جاتے تھے۔ ہمیں نئی نئی چیزوں کے بارے میں جاننا بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ ہم چاروں بچپن سے ہی اکٹھے رہے تھے اور جہاں بھی جاتے تھے اکٹھے ہی جاتے تھے۔ ہماری دوستی کی مثال بہت سے لوگ دیتے تھے۔ ہم سب کے والدین بھی لبرل تھے، اس لیے کبھی کہیں بھی جانے سے منع نہیں کیا تھا۔ ایک دن ہم پارک میں ایسے ہی بیٹھے تھے اور آپس میں گپے ہانک رہے تھے جب اچانک موضوع بدل کر سیر و تفریح کی باتیں ہونے لگی تو سب اپنی اپنی رائے دینے لگے کہ فیصل مسجد چلتے ہیں۔ دوسرا بولا کہ نہیں، کہیں اور چلتے ہیں۔ تو میری دوست نے گلا کھنکار کر سب کو اپنی طرف متوجہ کیا اور پھر بولنا شروع کیا اور پھر کہا کہ میں نے کسی لاہور کے قلعے کے بارے میں سنا تھا جو کہ کافی پرانا ہے اور وہاں پر کوئی نہیں جاتا۔ پہلے لوگ جاتے تھے لیکن اب کوئی بھی نہیں جاتا۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ قلعہ آسیب زدہ تھا جہاں پر جو کوئی بھی جاتا تھا وہ واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ میں نے ان کو کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سب جھوٹ ہے، اس لیے کہ لوگ وہاں پر نہ آ جائیں۔ ضرور یہ کسی کا پلان ہوگا اور انہوں نے وہاں قبضہ کر رکھا ہوگا، اس لیے وہ لوگوں کو وہاں آنے سے روکتے تھے۔ اگلے دن ہم سب ایک ریسٹورینٹ میں ملنے کے لیے آئے تھے۔ سب پورے وقت پر آئے تھے مگر ایک انسان کے سوا جو ہر بار لیٹ ہی آتا تھا، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ کسی کو انتظار کروانے سے اہمیت بڑھتی ہے، اس لیے میں لیٹ آتا ہوں۔ لو آ گئے ہیرو صاحب، یہ زین تھا جو بولا تھا۔ ہاں آ گیا تم لوگوں کا ہیرو واحد، وہ بھی اکلوتا۔ اس کی بات سن کر سب ہنس دیے اور میں نے اسے کہا کہ اب آ ہی گئے ہو تو بیٹھ بھی جاؤ یا کھڑے کھڑے ہی کھانا کھانے کا ارادہ ہے تمہارا۔ آہت جلدی سے اپنی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا تو سب مدعے کی بات پر آ گئے اور پھر باری باری سب نے بتایا کہ ان کے پیرنٹس مان گئے تھے۔ ہم سب نے 2 دن کے بعد جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ وہاں پر میری گاڑی میں جانا ہے یا تم لوگوں میں سے کوئی گاڑی لائے گا، تو انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا کہ تم ہی اپنی گاڑی لانا۔ ہمیں کس نے اپنی گاڑی دینی تھی؟ پھر میں نے ان کی بات سن کر ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ میں اپنے والدین کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے انہوں نے میرے کہنے پر مجھے گاڑی لے کر دی تھی، جبکہ ان تینوں کے ہی بہن بھائی تھے اور وہ سب سے چھوٹے تھے، اس لیے ان کے والدین نے ان کو گاڑی نہیں لے کر دی تھی۔ 2 دن جلد ہی گزر گئے تھے اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب ہم لوگوں نے نکلنا تھا۔ سب لوگ پورے وقت پر آئے تھے جبکہ مسٹر ہیرو ابھی تک نہیں آئے تھے، جس پر سب کو غصہ آیا تھا۔ جب احد آ گیا تو زین اور عمار نے ایک ایک گھونسا اس کے پیٹ میں رسید کیا تھا اور نیہا نے اس کے کانوں کو زور زور سے کھینچا تھا۔ سب نے ہی اپنا اپنا غصہ اس پر نکالا تھا اور پھر جلدی سب گاڑی میں بیٹھے تھے، لیکن میں نے احد کو پیچھے بٹھا کر اپنا غصہ ختم کیا تھا۔ گاڑی میں ڈرائیو کر رہا تھا اور باقی سب ایک دوسرے سے باتیں کر کے ہنس رہے تھے۔ میں بھی کبھی ان کی گفتگو میں حصہ لے لیتا تھا، لیکن میں نے زیادہ دھیان گاڑی چلانے میں لگایا ہوا تھا تاکہ کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ چند گھنٹوں کے بعد ہم لاہور کے اس عالی شان قلعے میں پہنچے تھے اور اسے دیکھتے ہی سب کے منہ سے واہ نکلا تھا، کیونکہ وہ باہر سے ہی بہت شاندار تھا۔ پورے قلعے پر لائٹیں لگی ہوئی تھیں جس کی روشنی اس قلعے کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھی۔ باہر سے پورے قلعے کو دیکھنے کے بعد ہم اندر جانے کے لیے آگے بڑھے تھے جب کسی نے پیچھے سے آواز دی۔ ہم سب پیچھے کو پلٹے اور سامنے دیکھا جہاں پر چوکیدار کی وردی میں ملبوس ایک آدمی کھڑا تھا اور وہ ہمیں پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا جیسے ابھی کھا جائے گا۔ ہم سب بغیر کچھ بھی بولے اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے تو اس نے ہم سے پوچھا کہ تم لوگ یہاں رات کو کیا کر رہے ہو؟ تو ہم نے اس چوکیدار کو بتایا کہ ہم سیاح ہیں اور اس قلعے کی سیر کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر اس چوکیدار کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا اور ہمیں کہنے لگا کہ یہیں سے واپس لوٹ جاؤ، اسی میں تم سب کی بہتری ہے، اگر یہاں رکے تو تم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اس کی بات سن کر ہم سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر زور زور سے ہنسنے لگے۔ وہ چوکیدار ہم سب کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ پھر ہم نے اسے بتایا کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، اسی لیے یہاں پر آئے ہیں۔ وہ چوکیدار ہمیں پریشان نظروں سے دیکھنے لگا تھا اور یہ کہتے ہوئے واپس مڑ گیا کہ واپس لوٹ جاؤ، نہیں تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ ہم سب اس کی بات کو جھٹک کر آگے بڑھ گئے تھے اور قلعے کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ قلعے کے اندر داخل ہوتے ہی ہم سب کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے ہمیں جھٹکا دیا ہو، کیونکہ ہم سب کو اپنے جسم حرکت کرتے محسوس ہوئے تھے، لیکن ہم اس بات کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئے تھے۔
میں نے یہاں آنے سے پہلے ہی 4 روم بک کروا لیے تھے، اس لیے اب ہمیں کوئی بھی پریشانی نہیں ہونی تھی۔ اندر داخل ہو کر ہم نے ایک نظر پورے قلعے پر ڈالی جو کہ اپنی مثال آپ تھا۔ یہ قلعہ بے حد خوبصورت تھا اور ہم نے ایسا قلعہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہم وہاں سے سیدھا اپنے اپنے کمرے میں آ گئے اور پھر کچھ دیر آرام کیا۔ ہم سب کو یہ قلعہ بہت زیادہ پسند آیا تھا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد ہم اس قلعے سے نکلے تھے اور قریبی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے چلے گئے تھے۔ وہاں سے کھانا کھا کر ہم واپس آ گئے تھے اور اب ہال میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے مجھے تھپڑ مارا ہے، جس کی وجہ سے میں نیچے گر گیا تھا۔ جب میں نیچے گر گیا تو سبھی میری طرف دیکھ کر ہنسنا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے ان کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ اپنے اپنے منہ پر انگلی رکھ کر چپ کر گئے۔ میں اٹھ کر پھر سے اوپر بیٹھا اور سوچ میں پڑ گیا کہ میں نیچے کیسے گر گیا۔ پھر نیہا مجھ سے باتیں کرنے لگی تھی جس کی وجہ سے میں نے اس بات کو جھٹک دیا تھا۔ ہم نیچے بیٹھ گئے اور کوئی گیم کھیلنا شروع ہو گئے تھے اور اس گیم میں سب کو ہی بہت مزہ آیا تھا۔ ابھی ہم گیم ہی کھیل رہے تھے جب اچانک سے سارے قلعے کی لائٹس آف ہو گئیں۔ ہم سب نے اپنے اپنے فون کی لائٹ آن کی تو آہد کہنے لگا کہ یہاں کہیں سچ میں کوئی آسیب تو نہیں ہے۔ میں نے اس کی بات کی نفی کرتے ہوئے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیا پتا بریکر نیچے گر گیا ہو اس لیے لائٹ چلی گئی ہو، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ میں وہاں سے بریکر ڈھونڈنے لگا اور پھر جلد ہی مجھے بریکر مل گیا تھا اور بریکر نیچے زمین پر پڑا ہوا تھا۔ میں نے بریکر کو اٹھا کر بورڈ میں لگایا تو پورے قلعے کی لائٹ آن ہو گئی۔ میں واپس ہال میں آیا تو سامنے دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی ہی رہ گئی تھیں، کیونکہ سامنے ہی میرے تمام دوست زمین پر بے ہوش پڑے تھے۔ میں جلدی سے ان کے پاس گیا اور انہیں اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ جب وہ ہوش میں نہیں آئے تو میں نے ان کے چہروں پر پانی پھینکا تو پھر وہ جلدی سے ہوش میں آ گئے تھے۔ وہ سب اٹھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا تھا جو تم لوگ بے ہوش ہو گئے تھے؟ زین نے جواب دیا کہ پتہ نہیں، ہمیں کچھ بھی یاد نہیں۔ تو میں نے آہد اور نیہا کی طرف دیکھا تو انہوں نے بھی نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے ایک گہرا سانس خارج کیا اور گہری نگاہوں سے ارد گرد کا جائزہ لیا، مگر کوئی بھی عجیب چیز مجھے نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد میں نے انہیں کمرے میں جانے کا کہا اور خود بھی کمرے میں چلا گیا تاکہ کچھ دیر آرام کر سکوں۔ کمرے میں جا کر میں بیڈ پر لیٹ گیا اور یہاں پر جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے بارے میں سوچنے لگا، اور یہی سوچتے سوچتے کب میں نیند کی وادیوں میں اتر گیا مجھے خود بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ اگلے دن ہم قلعے کی سیر کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور پھر سیر کرنے کے لیے چل پڑے۔ کچھ ہی دیر میں ہم قلعے کی پچھلی طرف آ گئے تھے اور پھر اس قلعے کی مختلف جگہوں میں گھومنے لگے تھے۔ ہم کافی دور آ گئے تھے جب اچانک آہد کہنے لگا کہ میرا فون اس کمرے میں گر گیا تھا، تم لوگ یہیں پر رکو، میں جلدی سے لے کر آتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر بھاگتا ہوا اس کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کافی دیر گزر گئی تھی لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا، اس لیے ہم بھی پریشان ہو گئے تھے۔ ہم بھی اسی کمرے کی طرف بڑھے تھے جہاں پر آہد گیا تھا۔ ہم نے کمرے میں پہنچ کر آہد کو ارد گرد دیکھا تو وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ پھر ہم نے اسے آوازیں دی لیکن آگے سے کوئی بھی جواب نہیں آیا تھا۔ ہم نے پورے کمرے کو دیکھ لیا تھا لیکن آہد کہیں پر بھی نہیں تھا، جس پر ہم سب حیران و پریشان ہو گئے تھے کہ کمرے کا ایک ہی دروازہ تھا جو ہمارے سامنے تھا، اس کے علاوہ کوئی اور باہر جانے کا راستہ نہیں تھا۔ ہم سب نے آہد کو باہر جا کر ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ کرتے ہی ہم سب کمرے سے باہر نکل آئے۔ میں بھی ایک طرف چلنے لگا مگر یہاں اندھیرا تھا جس پر میں نے اپنے فون کی ٹارچ روشن کی اور اس کی روشنی میں آگے بڑھنے لگا، لیکن اچانک اپنے پیچھے کسی عجیب سی آواز پر چونکا۔ آواز ایسی تھی جیسے کسی چیز کو گھسیٹا گیا ہو۔ میں نے فوراً مڑ کر دیکھا تو میرے بالکل پیچھے لوہے کی پوشاک پہنے ایک پتلا کھڑا تھا جس کے اندر کوئی نہیں تھا۔ یہ ایک سپاہی کی لوہے کی ڈھال تھی، بالکل ویسی جیسی پرانے زمانے میں سپاہی جنگ کے دوران پہنتے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک تلوار بھی تھی۔ میں خوف سے تیزی سے مڑ کر آگے کو بھاگنے لگا جب اچانک اس کا تلوار والا ہاتھ بلند ہوا۔ خوف سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور ٹھیک اسی وقت اس نے بھیانک آواز میں کہکہا لگاتے ہوئے تلوار والا ہاتھ اپنی پوری طاقت سے گھمایا۔ اگر میں جھکنے میں ایک پل کی بھی دیری کر دیتا تو شاید میرا سر تن سے جدا ہو چلا ہوتا۔ تیزی سے جھکتے میں پیچھے کو کھسکا اور آگے کو بھاگنے لگا۔ اپنے پیچھے مجھے کھڑکھڑاہٹ کی آواز واضح سنائی دے رہی تھی مگر میں رکا نہیں اور بھاگتا رہا۔ اب میرے عقب سے وہ آواز آنا بند ہو چکی تھی۔ میں اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکا اور گہرے گہرے لمبے سانس لیتا ہوا اپنا سانس بحال کرنے لگا۔
ابھی میں ٹھیک طرح سے سنبھل بھی نہیں پایا تھا جب اچانک میں دہل کر پیچھے ہٹا، کیونکہ میرے سامنے وہی سپاہی کھڑا تھا جس کے اندر کوئی نہیں تھا، مگر وہ پھر بھی زندہ تھا۔ وہ اپنی تلوار سے مجھ پر حملہ آور ہو رہا تھا اور میرے پاس اپنے بچاؤ کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے میں اس سے بچنے کے لیے واپس پیچھے کو مڑا اور وہاں سے بھاگنے لگا۔ کافی دور جانے کے بعد میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ سپاہی کہیں بھی نہیں تھا۔ اچانک مجھے اپنے دوستوں کے چیخنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ میں جلدی سے وہاں سے باہر آ گیا اور اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بالکل دروازے کے پاس وہ سپاہی کھڑا تھا جو مجھ پر حملہ آور ہوا تھا، لیکن اب وہ سپاہی بالکل بے جان پتلے کی طرح کھڑا تھا۔ میں اس سپاہی کے پاس گیا اور ڈرتے ہوئے اسے چھوا تو اس نے آگے سے کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ وہاں سے تسلی پا کر میں آگے بڑھ گیا تھا اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کہیں سے احد مل جائے گا۔ میں ابھی آگے بڑھ ہی رہا تھا جب اچانک کسی نے مجھے دھکا دیا تو میں نیچے گر گیا اور اس کی وجہ سے میرے سر پر چوٹ لگ گئی، جس کی وجہ سے اس میں سے خون بھی نکل رہا تھا۔ تکلیف سے میرا سر چکرا رہا تھا۔ یہاں جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس سب کو دیکھ کر مجھے اس بات پر یقین ہو گیا تھا کہ یہاں پر سچ میں آسیب کا سایہ ہے، کیونکہ عام حالات میں ایسا کچھ نہ ہوتا۔ میں نے اپنی جیب سے ایک رومال نکالا اور اس کو اپنے سر پر باندھ لیا تاکہ زیادہ خون نہ نکلے۔ وہاں سے میں اسی جگہ پر آ گیا تھا جہاں سے ہم نے احد کو ڈھونڈنا شروع کیا تھا۔ ابھی میں وہاں پر کھڑا کچھ سوچ رہا تھا جب اچانک میری نظر نیچے پڑے جسموں پر پڑی جو نیہا، عمار اور زین اور احد کے تھے، لیکن ان کو دیکھتے ہی مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا، کیونکہ ان تینوں کو چوٹیں لگی تھیں اور ان کے جسم سے بہت خون بھی نکل رہا تھا۔ ان کے چہروں پر جگہ جگہ خراشیں آئی ہوئی تھیں۔ میں نے ان کو ہوش میں لانے کی بہت کوشش کی، لیکن ان میں سے کوئی بھی ہوش میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ارد گرد دیکھا تاکہ کہیں سے پانی مل جائے تاکہ اس سے یہ ہوش میں آ جائے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ان کو ہوش آ گیا تھا، جس پر میں نے سکون کا سانس لیا۔ ہم وہاں سے سیدھا ہال کی طرف گئے تھے اور وہاں جا کر صوفوں پر بیٹھ گئے۔ پھر میں اوپر جا کر فرسٹ ایڈ باکس لے آیا۔ اس کے بعد ان تینوں کی میں نے مرہم پٹی کی، پھر عمار نے میرے سر پر پٹی باندھی۔ احد آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلا گیا تھا اور ہم تینوں نیچے ہی صوفے پر بیٹھے تھے۔ میں صوفے پر بیٹھا آرام کر رہا تھا جب اچانک ہمیں اوپر کسی چیز کے گرنے کی آواز سنائی دی تو میں اور میرے دوست پریشان ہو گئے تھے۔ میں ان کو وہیں بیٹھنے کا اشارہ کر کے اوپر گیا اور اچانک سیڑھیاں گھومنے لگیں اور پھر خود بخود ہی ٹھیک ہو گئیں۔ میں احد کے کمرے کے قریب پہنچا تو پورا قلعہ ہی گھومنا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں کھول کے بند کی تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ پھر میں دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا تو سامنے دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ سامنے ہی احد ہوا میں سو رہا تھا۔ میں نے بیڈ پر چڑھ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں اٹھا تو میں نے اس پر پانی چھڑکا تو وہ جلدی سے اٹھ گیا اور مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کا اشارہ سمجھ کر اس کی طرف اشارہ کیا تو وہ اپنے ارد گرد دیکھنے لگا، اور پھر جب اس کی نظر اپنے نیچے پڑی تو اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ بلند ہوئی تھی۔ احد کے چیخ مارتے ہی وہ زمین پر گر گیا تھا اور اس کے منہ سے ایک طرح بلند ہوئی تھی۔ ابھی میں اسے اٹھا ہی رہا تھا جب اچانک نیچے سے شور آنا شروع ہو گیا اور ہم نیچے گئے تو سامنے ہی عمار نیہا کا گلا دبا رہا تھا اور زین اس سے نیہا کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم دونوں بھی اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے اور عمار کو دور کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے ہوش میں ہی نہیں تھا۔ اس پر کسی آسیب نے قبضہ کر لیا تھا۔ کچھ یاد آنے پر میں نے آیت الکرسی کا ورد کیا اور اس پر پھونک مار دی۔ پھونک مارتے ہی وہ زمین بوس ہو گیا تھا۔ پھر میں نے اسے زمین سے اٹھا کر صوفے پر لٹایا۔ تب تک احد اسے صوفے پر بٹھا چکا تھا۔ نیہا مسلسل کھانستی جا رہی تھی۔ زین پانی لے آیا تو میں نے اسے پانی پلایا تو اس نے سکون کا سانس خارج کیا تھا۔ اس نے کچھ دیر آرام کیا اور اس کے ساتھ ہی عمار کو بھی ہوش آ گیا تھا۔ اس نے اٹھتے ہی ہم سے پوچھا کہ مجھے کیا ہوا تھا، تو ہم نے اسے سب کچھ بتا دیا، جس پر وہ دنگ ہو کر رہ گیا تھا۔ پہلے ہمیں یقین نہیں تھا کہ یہاں پر کسی چیز کا آسیب ہے، لیکن اب تو ہمیں پورا یقین ہو گیا تھا کہ یہاں پر کچھ تو ہے، لیکن کیا تھا یہ نہیں جانتے تھے۔ تبھی اچانک پورے کمرے کی چیزیں ادھر ادھر خود بخود ہی اڑنے لگی اور پھر ہر چیز ٹوٹ کر نیچے گر گئی۔ میں حیرانی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور پھر میں نے اونچی آواز میں اس آسیب سے پوچھا کہ تم کون ہو اور ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ہم نے تمہارے ساتھ کیا برا کیا ہے جو تم ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہو؟ جب آگے سے کوئی جواب نہیں آیا تو میں نے پھر پوچھا کہ پلیز بتا دو، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔
تو آگے سے اس آسیب کی زور سے ہنسنے کی آواز آئی جو کہ بہت ہی زیادہ بھیانک تھی۔ میں کچھ پل کے لیے ساکت کھڑا رہ گیا تھا۔ پھر وہی آواز آئی اور اب کی بار اس نے کہا کہ ہم جنات ہیں اور ہماری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا، اور تم ایک انسان ہو، اور وہ بھی خود غرض انسان۔ اس آسیب نے مجھے زور سے ایک دیوار پر پٹخ دیا جس کی وجہ سے میری کمر پر چوٹ آئی تھی۔ میں نیچے پڑا کراہ رہا تھا، مگر وہ جناتی آسیب کہے لگا کر میری حالت پر ہنس رہے تھے۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے اٹھ کر واش روم میں گیا اور وضو کر کے ڈگمگاتے قدموں سے باہر آیا۔ واش روم سے باہر آتے ہی میں نے آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنی الماری میں سے قرآن مجید نکالا اور پھر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد جاری رکھا تھا جس کی وجہ سے وہ جنات مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ میں یوں ہی آیت الکرسی کا ورد کرتا اور قرآن مجید کو ہاتھ میں اٹھائے احد، عمار اور زین کو لے کر نیہا کے کمرے میں آیا، جہاں نیہا الماری کے ساتھ چپکی ہوئی تھی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا گلا دبا رہی تھی، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان آسیب کا جب مجھ پر بس نہیں چلا تو وہ میرے دوستوں پر حاوی ہو رہے ہیں۔ میں آگے جا کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور پھر قرآن مجید کو کھولا اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے لگا اور ساتھ ساتھ نیہا پر بھی پھونک مارنے لگا۔ نیہا جلد ہی اس جن کی قید سے آزاد ہو گئی تھی اور نیچے گر کر گہرے گہرے سانس بھرتی اپنا سانس بحال کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ میں غمزدہ سا ان سب کو لے کر بیڈ پر بیٹھا اور پھر ان کو بتایا کہ یہاں پر جنات کا آسیب ہے اور وہ جنات ہم سب کو مارنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم سب کو بہت ہی زیادہ ہوشیار رہنا ہوگا۔ میری بات سن کر سب نے اس بات میں سر ہلایا تھا اور پھر میں نے ان سے کہا کہ جو بھی ہو جائے آیت الکرسی کا ورد جاری رکھنا۔ احد نے پوچھا کہ وہ جنات یہاں پر آئے ہوئے لوگوں کو کیوں مارتے ہیں؟ اس کی بھی کوئی وجہ تو ہوگی۔ ہمیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا، لیکن ہمیں اس سب کے بارے میں پتا کرنا ہوگا۔ اگر ہم یہاں سے جانا بھی چاہیں تو جا نہیں سکتے کیونکہ وہ جنات ہمیں جانے نہیں دیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم اس راز کو جاننے کی کوشش کریں۔ تو کون کون اس میں میرا ساتھ دے گا؟ میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو سب نے ہی باری باری اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس کے بعد ہم نے ایک پلان بنایا اور پھر ہم سب اسی کمرے میں سو گئے۔ صبح میری آنکھ جلد ہی کھل گئی تھی۔ پھر میں نے سب کو اٹھایا اور سب نے ایک ساتھ مل کر نماز ادا کی۔ اب ہمیں اپنے پلان پر کام کرنا تھا۔ ہم سب نے 2 ٹیمیں بنائی تھیں، ایک میں عمار، زین اور نیہا تھے اور ایک میں اور احد تھے۔ ہمیں اس پورے قلعے کی تلاشی لینی تھی تاکہ کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے جنات کو یہاں سے بھگایا جا سکے اور ان کے یہاں رہنے کی وجہ کا پتہ چلے۔ ہم دونوں الگ جگہ گئے تھے اور نیہا لوگ الگ جگہ پر تھے۔ میں اور احد پہلی منزل پر تھے اور یہاں پر تلاشی لے رہے تھے کہ شاید کچھ ایسا مل جائے جس سے ہمارے سارے سوالوں کے جواب مل سکیں۔ ہم دونوں ہر کمرے کی تلاشی لے رہے تھے اور وہ جنات ہمیں نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، لیکن ہم نے ان کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا تھا اور ہم سب مسلسل قرآنی آیات کا ورد کرتے رہے تھے۔ ہم دونوں راہداریوں میں سے گزرتے جا رہے تھے اور پھر اچانک ہمیں ایک دروازہ دکھائی دیا جو کہ ایک کمرے کا دروازہ تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس دروازے کے باہر ایک 12 سنگے کا سر گردن سمیت ٹنگا ہوا تھا، جس کی آنکھیں یوں کھلی ہوئی تھیں جیسے وہ زندہ ہو۔ ہم نے وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی ہم نے وہ دروازہ کھولنے کے لیے اس دروازے کو چھوا، اچانک سے وہ 12 سنگھا جو دروازے کے اوپر ٹنگا ہوا تھا زور زور سے دھاڑنے لگا۔ ہم نے اس کی دھاڑوں کی پرواہ کیے بغیر اس دروازے کو ایک بار پھر سے کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ دروازہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کافی کوشش کے بعد بھی وہ دروازہ نہیں کھلا تھا۔ پھر میں نے ارد گرد دیکھا کہ شاید کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے دروازہ کھل جائے۔ میری نظر سامنے پڑے سریے پر پڑی اور پھر میں نے اسے اٹھا لیا۔ اس سریے کی مدد سے میں نے دروازے کے ہینڈل پر بہت سی ضربیں لگائی، لیکن وہ دروازہ نہیں کھلا۔ لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور اس سریے کی مدد سے دروازے کے ہینڈل کو توڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر کی محنت کے بعد وہ دروازہ کھل گیا تھا۔ پھر ہم اندر داخل ہونے کے لیے آگے بڑھے ہی تھے کہ ایک زوردار جھٹکا لگا اور ہم دونوں دروازے سے دور جا کر گر گئے۔ ابھی ہم دونوں زمین سے اٹھے ہی تھے جب اچانک ہمیں کسی نے گردن سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا۔ وہ جو کوئی بھی نادیدہ وجود تھا اس نے ہمیں اتنی زور سے گردن سے پکڑ رکھا تھا کہ ہمیں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ گھٹن کے مارے ہمارے چہرے سرخ پڑ گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
ہم نے اپنے آپ کو چھڑانے کی بہت کوشش کی لیکن ہماری کوئی بھی کوشش پوری نہیں ہوئی تھی۔ پھر ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو ہاں میں سر ہلایا اور ایک ساتھ آیت الکرسی کا ورد کرنے لگے، جس سے اس نادیدہ جن کی گرفت ہماری گردنوں پر ڈھیلی پڑ گئی اور اس نے ہم دونوں کو چھوڑ دیا، جس سے ہم اس جن کی قید سے آزاد ہو گئے اور نیچے گر گئے۔ نیچے گرنے کی وجہ سے ہم دونوں کے جسم پر خراشیں آئی تھیں، لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری۔ ہم دونوں اٹھے اور اس دروازے کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے آہت سے پوچھا کہ ہم اندر کیسے جائیں گے، تو اس نے مجھے کہا کہ اگر ہم آیت الکرسی کا ہی ورد کریں تو شاید اندر جا سکیں۔ اس کی بات پر عمل کر کے ہم دونوں نے ایک ساتھ آیت الکرسی کو پڑھا تو دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا اور ہم یوں ہی آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے اندر داخل ہو گئے، اور اس بار ہمیں کوئی بھی جھٹکا نہیں لگا تھا۔ اندر جا کر ہم نے ارد گرد دیکھا تو وہ کمرہ مکمل طور پر خالی تھا، اور پھر ہم تھوڑی سی آگے گئے تو ہمیں کچھ سیڑھیاں نظر آئیں جو کہ نیچے کو بنائی گئی تھیں۔ ہم دونوں وہ سیڑھیاں اترنے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی صورتوں کا بھی ذکر کر رہے تھے۔ ہم دونوں وہ سیڑھیاں اتر کے نیچے گئے تو سامنے دیکھ کر ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہی رہ گئیں، کیونکہ سامنے کا منظر ہی ایسا تھا۔ خوف کی وجہ سے ہماری ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ ایک قبرستان تھا جہاں پر اس وقت ہم کھڑے تھے، اور وہاں پر بہت سی قبریں بھی تھیں۔ کچھ قبروں پر نام بھی لکھے ہوئے تھے اور کچھ قبریں بغیر ناموں کے بھی تھیں۔ کچھ قبریں پھٹی ہوئی تھیں جن میں سے ڈھانچے باہر نکلے دکھائی دے رہے تھے۔ پورا قبرستان اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ مدھم سی روشنی تھی جس کی روشنی میں ہم یہ سب دیکھ پا رہے تھے۔ ہم آگے کو بڑھتے گئے جب وہاں پر ہمیں کسی کے رونے کی آواز آئی۔ ہم دونوں اس آواز کی سمت میں بڑھے اور وہ کوئی انسان تھا جو کہ اپنی پیٹھ ہماری طرف کر کے بیٹھا تھا۔ میں نے اس وجود کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ وجود جھٹ سے پیچھے کو مڑا، تو اسے دیکھتے ہی ہم دونوں ساکت رہ گئے، کیونکہ سامنے ہی نیہا بیٹھی تھی جس کے چہرے سے خون نکل رہا تھا۔ ہم دونوں اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور اس سے پوچھا کہ وہ یہاں پر کیا کر رہی تھی، تو اس نے کہا کہ جب ہم وہاں سے نکلے تھے تو اچانک ہم پر کسی نے حملہ کیا اور ہم لوگوں کو بہت مارا، اور اس جن نے ہمارے منہ بھی بند کر دیے تھے جس کی وجہ سے ہم کچھ پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، اور پھر ان جنات نے ہم پر نہ جانے کون سا عمل کیا تھا کہ ہم بے ہوش ہو گئے تھے۔ اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو اس قبرستان میں پایا تھا، اور عمار اور زین کا مجھے نہیں پتا کہ وہ دونوں کہاں پر ہیں۔ اس نے اپنی بات مکمل کی تو میں لب بھیج گیا۔ پھر میں نے اسے دلاسا دیا کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوگا، ہم سب یہاں سے واپس اپنے اپنے گھر جائیں گے، تم فکر مت کرو۔ نیہا کو بھی ساتھ لے کر ہم آگے بڑھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے آیت الکرسی کا زوردار آواز میں ورد جاری رکھا۔ مگر ابھی ہم نے 2 قدم ہی اٹھائے تھے جب اچانک پورا قبرستان طوفانی ہواؤں سے گھر گیا۔ ہمارے قدم زمین سے اکھڑنے لگے، جس کی وجہ سے ہم نے مضبوطی سے ایک دوسرے کو تھام لیا۔ ہمارے کپڑے پھڑپھڑانے اور ہواؤں کی سرسراہٹ سے عجیب سا شور پیدا ہو رہا تھا جو ہمارے خوف میں اضافہ کر رہے تھے۔ اچانک ہمیں اپنے ارد گرد ایک بھیانک آواز سنائی دی جو یقیناً ہمارے آس پاس ہی موجود تھا۔ ہم سے کہنے لگا کہ تم لوگوں کی یہاں پر آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ پہلے تم لوگوں نے ہم سے ہمارا گھر چھین لیا ہے، اور کیا اب یہ جگہ بھی چھیننا چاہتے ہو؟ لیکن ہم تمہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ تم لوگوں نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے، اور اب اس غلطی کو بھگتو۔ اس نے اپنی بات کہہ کر ہم تینوں کو ہوا میں ہی باندھ دیا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ ہم نے تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، ہم تو یہاں پر صرف سیر کرنے آئے تھے، بلکہ تم لوگوں نے ہمیں نقصان پہنچایا تھا۔ میں نے یہ سب کہا تو وہ ہنسنا شروع ہو گیا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ اس کے خوفناک کہکہوں کے ساتھ بے شمار مزید بھیانک کہکہے شامل ہو گئے جو یقیناً دوسرے جنات کے تھے۔ بہت سارے جن وہاں پر آ کر اکٹھے ہو گئے اور ہم پر حملہ آور ہونے لگے۔ ہم جو جنات کے خوفناک کہکہوں کو سن کر خوفزدہ ہو کر آیت الکرسی کا ورد روک چکے تھے، اس اچانک حملے پر سنبھل نہیں پائے، جس کا فائدہ اٹھا کر وہ ہمیں جسمانی طور پر ایذا پہنچا رہے تھے۔ پھر مجھے قرآن پاک کا یاد آیا تو میں نے اپنے دوستوں کو بھی قرآن پاک کی آیات کا ورد کرنے کو کہا، تو انہوں نے ایسا ہی کیا، اور پھر کچھ ہی دیر میں جنات نے ہمیں چھوڑ دیا تھا۔ وہ ہمارے پاس بھی نہیں آ پا رہے تھے، اور ہم تکلیف و درد سے کراہتے ہوئے نیچے پڑے مسلسل قرآنی آیات کا ورد کر رہے تھے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ ہم لوگوں کو نقصان پہنچائیں، لیکن وہ ایسا کر نہیں پا رہے تھے، اور پھر وہ کہنے لگے کہ تم کتنی دیر یہ آیات پڑھتے رہو گے؟ جب بھی تم نے ان آیات کو پڑھنا چھوڑا تو اسی وقت ہم تمہیں مار دیں گے۔
ان کی بات سن کر میں شاکڈ ہو گیا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو ہم مر کر ہمیشہ کے لیے اسی قبرستان کا حصہ بن جائیں گے۔ تبھی قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے اپنے سبھی دوستوں کو اشارہ کیا تو ہم یوں ہی قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے تیزی سے اسی راستے کی جانب لپکے جہاں سے ہم اندر آئے تھے۔ ہم تیزی سے باہر کی جانب آئے۔ ورد کی وجہ سے وہ جنات ہمیں نہ چھو سکتے تھے نہ ہمارے قریب آ سکتے تھے، تبھی ہم آسانی سے باہر آ گئے تھے۔ مگر وہ جنات مسلسل ہمارے پیچھے تھے اور ان کی دھاڑیں اور غراہٹیں پورے قلعے میں گونج رہی تھیں، جن سے ہم مزید خوفزدہ ہوتے مزید تیزی سے بھاگ رہے تھے۔ باہر آ کر ہم تیزی سے سیڑھیاں اترتے نچلی منزل پر جانے لگے کہ اچانک زین کا پاؤں کسی چیز میں اٹکا اور وہ دردناک آواز میں چیخ اٹھا۔ ہم سب اس کی مدد کرنے کے لیے پلٹے، مگر اچانک اس کا پاؤں کھڑا ہوا اور وہ بجلی کسی تیزی سے سیڑھیاں گھسٹتا اوپر چلا گیا۔ ہم قرآنی آیات کا ورد کرتے حواس باختہ اسے دیکھ رہے تھے اور وہ مسلسل چیختا ہوا ہمیں مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ جب وہ گرا تھا تو اس نے ورد کرنا چھوڑا تھا، جس کی وجہ سے وہ جنات اس پر حاوی ہو گئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دردناک انداز میں چیختا مسلسل گھسٹتا ہوا ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ خوف و صدمے سے ہم اپنی جگہ ساکت ہو گئے تھے۔ تبھی میں نے چیخ کر کہا کہ ورد کرنا مت چھوڑو ورنہ زین کی طرح مارے جاؤ گے، اور بھاگو۔ اتنا کہتے ہی میں تیزی سے سورہ بقرہ کی آیات کا ورد کرتے تیزی سے بھاگنا جاری رکھا۔ 2 بار احد اور عمار لڑکھڑا کر گرے تھے اور کافی زخمی بھی ہوئے تھے، مگر انہوں نے قرآنی آیات کا ورد نہیں چھوڑا تھا۔ ہمارے پیچھے اب بھی وہ جنات آ رہے تھے، ان کی دھاڑیں، چیخیں اور آہٹیں مسلسل ہمارا تعاقب کر رہی تھیں، مگر اگر ہم ہمت ہار جاتے تو لقمہ اجل بن جاتے۔ جلد ہی ہم قلعے کے مین گیٹ کے قریب پہنچ چکے تھے جو کھلا ہوا تھا۔ قلعے کے گیٹ سے باہر نکلتے ہی ہم سب نے مڑ کر دیکھا تو ہمارے قلعے کی دیواروں سے کالے رنگ کا ڈھیر سارا دھواں ٹکراتا ہوا نظر آیا۔ وہ دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر واپس جا رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ ہم بچ گئے تھے۔ نیہا نے روتے ہوئے کہا کہ زین۔ میں نے گہرا سانس بھرا اور کہا کہ اب وہ شاید کبھی لوٹ کر نہ آ پائے کیونکہ وہ جنات اسے آنے نہیں دیں گے۔ میری بات سن کر وہ مزید رونے لگی کہ جو بھی تھا وہ ہمارا بہترین دوست تھا جس کے کھونے کا ہمیں بے حد غم تھا۔ ہم نے تو شدید کوشش کی تھی کہ اسے بھی بچا سکے، مگر ایسا نہیں ہو سکا تھا۔ میں نے نیہا کو تسلی دی کہ تبھی عمار اور احد کراہنے لگے تو ہم ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہم بچ گئے تھے مگر زین نہیں بچ پایا تھا، اس کی شاید اتنی ہی زندگی لکھی تھی۔ عمار اور احد بے حد زخمی تھے اور شدید لہو لہان تھے۔ ہم پر اب کوئی خطرہ نہیں تھا، انہیں لے کر ہم اسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔